سوال نمبر 1، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محمد نام کس نے رکھا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں: اے آپ کی والدہ نے، بی آپ کے دادا نے، سی آپ کے چاچا نے، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن بی، آپ کے دادا نے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محمد نام آپ کے دادا نے رکھا تھا۔ سوال نمبر 2، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبادت کا مغز کس چیز کو کہا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے دعا کو، بی نماز کو، سی نیت کو، ڈی زکوٰۃ کو۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن اے، دعا کو۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبادت کا مغز دعا کو کہا ہے۔ سوال نمبر 3، اللہ کس عمر میں انسان کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے 50 سال میں، بی 70 سال میں، سی 80 سال میں، ڈی 90 سال میں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی، 90 سال میں۔ اللہ تبارک و تعالی 90 سال کی عمر میں انسان کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سوال نمبر 4، حضرت شعیب علیہ السلام کتنے سال تک نابینا رہے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے 8 سال، بی 10 سال، سی 9 سال، ڈی 12 سال۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی، 12 سال۔ حضرت شعیب علیہ السلام 12 سال تک نابینا رہے تھے۔ سوال نمبر 5، پانچوں وقتوں کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے 30 رکعت، بی 45 رکعت، سی 48 رکعت، ڈی 60 رکعت۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن سی، 48 رکعت۔ پانچوں وقتوں کی نماز میں 48 رکعت ہوتی ہے۔ سوال نمبر 6، آدمی کے شریر کے کس حصے پر تل ہونا دولت آنے کی نشانی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے پیٹ پر، بی سینے پر، سی پیٹھ پر، ڈی چہرے پر۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن بی، سینے پر۔ آدمی کے سینے پر تل ہونا دولت آنے کی نشانی ہے۔ سوال نمبر 7، زمین پر سب سے پہلی قبر کس کی بنی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں: اے ابلیس کی، بی قابیل کی، سی حابیل کی، ڈی تینوں کی ایک ساتھ۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن سی، حابیل کی۔ زمین پر سب سے پہلی قبر حابیل کی بنی تھی۔ سوال نمبر 8، سورہ واقعہ پڑھنے سے انسان کس چیز میں مبتلا نہیں ہوتا؟ آپ کے آپشن ہیں: اے فاقے میں، بی غیبت میں، سی غریبی میں، ڈی برائی میں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن اے، فاقے میں۔
سورہ واقعہ پڑھنے سے انسان فاقے میں مبتلا نہیں ہوتا ہے۔ سوال نمبر 9، کون سے کافروں کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا؟ آپ کے آپشن ہیں اے پاگل کو، بی غریب کو، سی امیر کو، ڈی اندھے کو۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن اے، قوم بنی اسرائیل کو۔ قوم بنی اسرائیل کے لیے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ سوال نمبر 10، بیت اللہ شریف کی تعمیر کرتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے بھائی، بی دوست، سی باپ، ڈی بیٹا۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی بیٹا۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر کرتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے بیٹے تھے۔ سوال نمبر 11، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد کتنی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں اے 8، بی 9، سی 12، ڈی 15۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن سی 12۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد 12 تھی۔ سوال نمبر 12، کون سا عمل کرنے سے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے باوضو رہنے سے، بی پانی پلانے سے، سی کھانا کھلانے سے، ڈی کپڑا دینے سے۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن اے باوضو رہنے سے۔ باوضو رہنے سے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 13، صدقے میں کون سی چیز دینے سے مصیبت جلد ختم ہوتی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے آٹا، بی پیسہ، سی روٹی، ڈی کپڑا۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مصیبتیں بلائیں دور ہوتی ہیں۔ اگر گھر کے اندر کوئی پریشانی، مصیبت، رکاوٹ یا بیماری ہے تو صدقہ کرنے سے وہ مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ گوشت کا صدقہ دینا زیادہ بہتر ہے، کچھ کے مطابق دال، اور کچھ حضرات آٹا دینے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے تو کہ کوئی بھی چیز صدقہ دینے سے ضروری نہیں ہے، لیکن بعض لوگ ضد ہوتے ہیں کہ ہم نے بس گوشت ہی دینا ہے، اگر ہم نے گوشت سے صدقہ نہ دیا تو ہمارا صدقہ تو ہوگا ہی نہیں، تو بلائیں کیسے ٹلیں گی؟ جبکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پورا کرنا سب سے افضل صدقہ ہے۔ مثلا اگر کسی کو دواؤں کی ضرورت ہے تو اسے دوائیں خریدیں، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے تو اسے کھانا کھلا دیں، کسی کو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے چاہیے تو اسے کپڑے دے دیں۔ غرض کے جو چیز جو ضرورت ہو اس کو پورا کرنا افضل اور بہتر صدقہ ہے۔ عورت کو کون سی بیماری لگ جائے تو مرد کو حکم ہے کہ عورت کو چھوڑ دے؟ جواب ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ حیض ایک بیماری ہے اور اس کے دوران مرد کو عورت سے دور رہنے کو کہا گیا ہے، کیونکہ اس وقت عورت نفسیاتی اور جذباتی حالاتوں سے دوچار ہوتی ہے۔ اس وقت ہم بستری کرنا نہ صرف عورتوں کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ مرد کو بھی نقصان پہنچتا ہے، جس کے نتیجے میں اسے کالوجن نظام میں انفیکشن ہو سکتا ہے اور باجپن کی شکار ہو سکتی ہے۔
اس انفیکشن سے ہونے والا درد بچپن کی تکلیف سے ناقابل برداشت ہو سکتا ہے۔